بیانات جمعہ میں کتابوں پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 5 بیانات اس عنوان پر ہو چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس سب سے بہترین معلومات، صحیح عقائد اور نظریات، درست خبریں، اس کا سب سے قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ ہے تو اللہ کی کتابیں، اور یہ اللہ کا نسل انسانی پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، عنایت ہے، جس پر قرآن کی بہت ساری آیات شاہد ہیں۔ بالخصوص سورہ رحمان کے 2 مقامات جو میں بیان کر چکا ہوں تفصیلاً، کہ الرحمن علم القرآن، یہ جو رحمان ہے جس میں رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی رحمت نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کا یہ بتانا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس کائنات نے فنا بھی ہونا ہے، اور سب نے میرے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے، ان باتوں کا ذکر کرنا بھی گویا اللہ کی رحمت ہے، عنایت ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کو جب اللہ نے مکمل کیا قرآن کی شکل میں، تو ایک بیان میں نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت کو تفصیلاً بیان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین کو مکمل کر دیا، کتابوں میں، دلائل کے ذریعے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، صرف کتابوں میں مکمل نہیں کیا، صرف دلائل کے ذریعے مکمل نہیں کیا، بلکہ ان قوانین کے مطابق دنیا چلا کے دنیا والوں کو ان قوانین کے ثمرات اور برکات دکھا کے میں نے اپنی نعمت کو پورا بھی کیا۔ تو اس پر تفصیلاً بات ہوتی رہی۔ جب نعمت مکمل ہوئی تھی تو پھر میں نے ایک بیان اس پہ کیا کہ اسلامی نظام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اصل مقصد ہے عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے کا قیام، کہ جہاں پر سب کو بنیادی ضروریات مل رہی ہوں، طبی، تعلیمی اور بے لاگ انصاف لوگوں کو مل رہا ہو، یہ ہوتا ہے عادلانہ معاشرہ۔ اور پاکیزہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر تمام ذرائع اختیار کر کے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کر کے، ان کو تدریس کر کے، ان کی تفہیم کر کے، ان کو باتیں واضح کر کے سمجھا دی جائیں، گناہوں سے نفرت پیدا کر دی جائے، معاشرے کا اجتماعی ضمیر جرموں کو برداشت نہ کرے، سب نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے پاکیزہ معاشرہ۔ اب موڑ آ گیا تھا اگلے بیان میں کہ اس پاکیزہ معاشرے میں جہاں پر ہر چیز دین اسلام کے مطابق لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اس کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قوانین کو توڑنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے 2 باتوں کو ذکر کیا تھا۔ ایک تو وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں لیکن ذمے لگائی ہیں صاحب اقتدار لوگوں کے، آپ ان لوگوں کو سزا دیں۔ کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی اگر ڈاکہ زنی کرے، باغی اور مسلح گروہ بن کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال رہا ہو تو ان کو سولی لٹکایا جائے، سر عام سولی لٹکایا جائے۔ اور کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں۔
اگر کوئی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو حد زنا اور حد قذف اللہ نے مقرر کی ہے. تو اسلامی ریاست کی جو اسلامی عدالتیں ہیں وہ اس کو مقرر کریں، اس کے اوپر نافذ کریں سزاؤں کو. اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پچھلا بیان آپ کے سامنے ذکر کیا. اب آ گیا دوسرا رخ جو آج میں نے تفصیلاً بیان کرنا ہے انشاءاللہ. وہ ہے خدائی سزائیں جو اللہ خود دیتے ہیں، دنیا میں خود دیتے ہیں. ایک تو وہ سزائیں جو لوگ دیتے ہیں، صاحب اقتدار دیتے ہیں، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تم یہ سزائیں دو تاکہ لوگوں کی جو وہ 5 بنیادی چیزیں ہیں ان کو تحفظ ملے. 5 بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں؟ جان، مال، عزت، عقل اور دین. اس کو تحفظ ملے. ویسے تو ذہن سازی کر کے، قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کر کے، تدریس کر کے، تعلیم کر کے، تفہیم کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر نہیں مانتے تو ان 5 چیزوں کو تحفظ، جان کو تحفظ دینے کے لیے قصاص کا قانون جاری کیا. بدلہ دلواؤ، اسلامی عدالتیں بدلہ دلوائیں، قصاص دلوائیں اس کو، تاکہ مال، جان کو تحفظ ملے، جان کو تحفظ ملے. اور مال کو تحفظ دینے کے لیے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کے اندر جرت پیدا نہ ہو کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے. اور کسی کی عزت اور آبرو، اس کو تحفظ دینے کے لیے حد زنا، شادی شدہ ہو اور زنا کرے، عزت پہ ہاتھ ڈالے تو اس کو رجم کر دو. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو کوڑے مارے جائیں. عقل کو تحفظ دینے کے لیے یہ شراب کیا کرتی ہے؟ عقل کا بیڑا غرق کرتی ہے نا. تو شراب جب بندہ پیے گا، اور شراب پینے پر جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے مقرر کیے شریعت نے، تو وہ مارے جائیں تاکہ عقل کو تحفظ ملے. اور دین کو تحفظ دینے کے لیے، دین بہت بڑی شے ہے. آپ نے جن لوگوں نے یہ سارے 5-6 بیانات سنے ہیں ایمان بالکتب پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتابیں اللہ کو کتنی محبوب ہیں. اس کے اندر بیان کی گئی باتیں اللہ کا کتنا فضل و رحمت اور عنایت ہے. تو یہ دین، یہ اصول زندگی جو کتابوں کے ذریعے ہمیں دیا گیا، اگر کوئی یہ قبول کر کے مرتد ہو جائے تو دین کو تو کوئی تحفظ نہ ہوا. جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نکل جائے، جب چاہے دین کو ثانوی حیثیت دے کے وہ جاتا رہے، اس کی حیثیت کو کم کرے، تو دین کو تو تحفظ نہ ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں، مولوی اٹھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات پہ مرتد کو قتل کی سزا سنا دیتے ہیں. یہ دین کا تحفظ ہے. مرتد ہونا، دین سے پھر جانا. بھائی پہلے سوچ سمجھ کے دین کو اختیار کرو. اب دین سے پھرو گے تو دوسرے لوگ بھی دین سے پھریں گے. دین کو تحفظ دینے کے لیے مرتد کی سزا جاری کی گئی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس سزاؤں کی طرف جاؤں اور دلائل پیش کروں. تو یہ تحفظ دیا گیا انسان کی 5 بنیادی چیزوں کو. اب آ گیا معاملہ خدائی سزاؤں کا. اللہ بھی تو اوپر بیٹھے ہیں، تصرف کر رہے ہیں. ایمان باللہ پہ میں نے تفصیلاً آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کیسے تصرف کرتے ہیں. ہم نے جب اللہ پہ ایمان قبول کیا تو کن کن چیزوں کو قبول کیا، ساری میں نے تفصیلاً باتیں ذکر کی تھی. اس پہ بھی 6-7 جمعے پڑھائے تھے. خدائی سزائیں اللہ خود دیتے ہیں. اس کے اندر میں 3-4 باتیں ذکر کروں گا ذرا بالترتیب. سب سے پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں. یہ مہلت دینا اللہ کا فضل و رحمت ہے نہیں ہے نا؟ عنایت ہے، کرم ہے، فضل ہے. مہلت دینا. ایک بندہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. اب چاہیے تو فوراً پکڑ لے اللہ، اور اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے. یہ مہلت دینا بھی اس کی فضل و رحمت ہے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب انتہائی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو فوراً پکڑنے لگے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، جلدی دے ان کو عذاب، فوراً پکڑ لے ان کو. کرتوت کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں،
فوراً دے دے عذاب، لیکن پکڑتا نہیں ہے. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے. ہم نے ان کو زندگی دے رکھی ہے 20 سال کی، 50 کی، 60 کی، 70 کی، تو ہمارا وعدہ ہے اس وقت تک ہم اس کو مہلت دیں گے، یہ چلے دیکھیں کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے کل کو نصیحت قبول کر لے. تو یہ مہلت دینا اللہ کا فضل و کرم ہے، عنایت ہے. اسی طرح اللہ سورہ فاطر میں بھی فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ بندوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگ جائے تو ما ترک، کسی کو بھی اللہ زمین پہ نہ چھوڑے، کسی چلتے پھرتے آدمی کو نہ چھوڑے، ان کو فوراً پکڑ لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ انہیں وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. سورہ روم میں چلے جائیں، اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے جو کمائی ہے، کرتوت ہیں، اعمال ہیں، نافرمانیاں ہیں، اگر اللہ ان کی وجہ سے پکڑے. ٹھیک ہے نا، یہ جو انسان کرتوت کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، پہلی بات تو اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحر و بر میں جو فساد پھیلا ہے یہ اسی کی کرتوتوں کی وجہ سے پھیلا ہے. جتنا آپ کو فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ انسان اللہ کی کتابوں کی اصولوں کے خلاف چلتا ہے، کرتوت کرتا ہے تو فساد پھیل رہا ہے. یہ فساد اللہ نے کیوں پھیلنے دیا؟ اگلا سوال جو ہمارے عنوان کے مطابق ہے، اللہ نہ پھیلنے دیتا یہ فساد، یہ پریشانیاں، یہ فتنے نہ پھیلنے دیتا اللہ. اس لیے پھیلنے دیا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائے انسان کو اس کے بعض عملوں کا نتیجہ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. جب یہ دیکھیں گے فساد پھیل رہا ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، انسان قتل و غارت ہو رہی ہے، نہ مال محفوظ رہا، نہ جان محفوظ رہی، نہ عزت محفوظ رہی، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے لعلہم یرجعون، یہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، توبہ کریں. اس ملک میں یہ حال ہو گیا، اس میں یہ حال ہو گیا، وہاں فساد ہو گیا، اتنے بندے قتل ہو گئے، فلاں کا مال لوٹ لیا گیا، غربت بڑھتی جا رہی ہے، فساد بڑھتا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے لعلہم یرجعون، کچھ جاگ جائیں. تو یوں اللہ مہلت دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے. خود دیتے ہیں اللہ، خود دیتے ہیں، یہ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ خود دیتے ہیں. شاید لوٹ آئیں، شاید لوٹ آئیں، شاید لوٹ آئیں. لعلہم یرجعون، لعلہم یتضرعون. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، لیکن جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان پہ کچھ تکلیفیں دی، کچھ سختیاں دی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گریہ زاری کریں کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت آئی، تکلیف آئی، تو یہ اللہ کی طرف پلٹیں، گریہ زاری کریں. یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، نقصان کا ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، فقر و فاقے کا آ جانا، بندے کا پھر بھی فرما برداری کی طرف نہ پلٹنا، تو گویا آج کا مسلمان قرآن سے دور ہے اور اس کو اللہ کے قوانین کی سمجھ ہی نہیں ہے. قرآن پڑھتا تو پتہ لگتا، اس کے قریب ہوتا تو اللہ کے اصول سمجھ آتے. ہمارے جن لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے بھی صحیح، وہ بھی تلاوت کی حد تک کیا سمجھ آ رہی ہے کسی کو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس بنیاد پہ اللہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح انسان کی پکڑ ہو رہی ہوتی ہے، کہاں جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے، کہاں جگایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بندہ کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جیسے سورہ سجدہ کی میں نے آیت تلاوت کی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں کہ ایک دم بندے کو پکڑ لیا جائے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. ہم یوں نہیں کرتے، ہم بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے.
رجوع کر لے بندہ، توبہ کر لے، گریہ زاری کر لے. چھوٹے چھوٹے عذاب. فرعون کو جو اللہ نے پانی میں غرق کیا تھا یوں ہی کر دیا تھا. سورہ اعراف میں وہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب جس کے ذریعے فرعون اور قوم فرعون کو جھنجھوڑا گیا اس کو ذکر کیا اللہ نے. وہ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے. ان پہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، انہوں نے اس کو نہیں مانا، کان نہیں دھرے، تو پھر اللہ نے اس کو صفحے ہستی سے مٹا دیا. چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ پہلے دیتے. تو مہلت دینا بھی، فوراً نہ پکڑنا بھی اللہ کا فضل و انعام ہے، رحمت ہے. اور پھر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرنا، جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، یہ بھی اس کا فضل و رحمت ہے. کیونکہ سورہ کاف کی میں نے آیت ذکر کی، وہاں اللہ نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ اللہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے. اور جب مہلت ملی ہوئی ہو، جیسے مکہ والوں کو ملی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے، اور اس مہلت کے دوران جب بندہ سمجھتا ہے مجھے تو پکڑ کوئی نہیں رہا، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں، تو پھر وہ تھوڑا سا سرکش ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے. تو اہل مکہ باغی ہوئے، کہنے لگے مہلت کے دوران کہ آپ ہمیں ہماری مرضی کے معجزے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے. یہ پہاڑ سونا بن جائے، ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، تو کیا اللہ یہ کر نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. لیکن اللہ کرتے نہیں تھے، ان کی مرضی کا معجزہ دکھاتے نہیں تھے. کیوں نہیں دکھاتے تھے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، فضل تھا، عنایت تھی. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب قوم اپنی مرضی کا معجزہ مانگتی ہے اور مرضی کا معجزہ اللہ دکھا دیں پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. قانون ہے اللہ کا، جس کو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا کہ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْمُرْسَلُونَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہم یہ آیات کیوں نہیں دکھاتے؟ کس چیزوں نے روکا ہوا ہے؟ ہم نے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ ہم معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ان کی مرضی کا؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو دکھایا تھا، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ہمارا قانون تو آ گیا کہ ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم سمود کا ذکر کیا اللہ نے آگے کہ ہم نے ان کی مرضی کا معجزہ دکھایا، اونٹنی دے دی. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے پھر بھی ظلم کیا اس کے ساتھ. تو اب پھر ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، 3 دن کے اندر اندر سب کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ بھی ہمارا فضل و کرم ہے، عنایت ہے کہ لوگوں کے مطالبے، ان کی مرضی، وہ چاہتے ہیں یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، ہر بندہ اپنی خواہشات لے کے پھر رہا ہوتا ہے. اللہ وہ نہیں دیتے، وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس کی عنایت ہے، کرم ہے، فضل ہے اس کا. سورہ توبہ میں جائیں آپ، منافقین کا اللہ نے ذکر کیا. منافقین آپ کو پتا ہے کہ اندر اندر رہ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. کبھی قحط آ گیا، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی فاقہ آ گیا، کبھی منصوبے کے خلاف اسلام کو فتح مل گئی، کبھی راز ان کا فاش ہو گیا. آزمائے جاتے ہیں. اگر غور کرے بندہ کہ ہر سال ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اللہ پھر شکوہ کرتے ہیں ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو خالص پکارتے ہیں اللہ کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اور جب ہم نجات دے دیں. دیکھیں اللہ نے پھنسا دیا کشتی میں جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وقتی طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، دعو اللہ مخلصین، خالص ہو کے اسی کو پکار رہے ہیں اللہ یہ مصیبت ٹل جائے تو آئندہ ہم تیری نافرمانی چھوڑ دیں گے. لیکن فلما نجاہم الی البر، جب ہم اس کو خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں تو کیا کرنے لگتے ہیں؟
فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو مشرکوں کی بات ہو گئی۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم میں بھی تو مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم بھی تو گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا، اب دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر وہ کینسر والا بندہ چلو بالفرض صحت یاب ہو گیا یا نہ ہوا، فوت ہو گیا، اس کے بعد پھر وہی ڈگر 2 4 مہینے 5 مہینے اثرات رہے۔ جب اللہ نے اس کی نجات دی تو پھر اسی طرح۔ یہ مشرکین مکہ کے حالات ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ جو شرک نہیں کرتے وہ نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب یوں جھنجھوڑنا، جگانا کہ اللہ کی کتابوں کے خلاف چل رہے ہو، اٹھو۔ وہ ایک بڑی پرانی، میں نے ایک کسی جگہ پہ تحریر پڑھی تھی کہ ایک گاڑی جا رہی تھی، بڑی قیمتی گاڑی، تو ایک بچے نے اٹھا کے روڈ پہ اس کے اینٹ ماری، رک گیا، باہر آیا بڑے غصے سے، تو کہتا تو نے اینٹ کیوں ماری؟ اتنی قیمتی گاڑی ہے میری۔ تو وہ بچہ لے گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس بندے کا، اس مالک کا، گاڑی کے مالک کا، کہ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس کی جو والدہ تھی اسٹریچر پہ ایک جگہ پہ پھنسی ہوئی تھی، کھائی، آگے کھائی تھی، اب اس سے وہ نکل نہیں رہی تھی۔ کہتا گاڑیوں والے آ رہے ہیں، میں ہاتھ دیتا ہوں، رک جاؤ بھائی، کوئی رکتا ہی نہیں تھا، جا رہا ہے، دوسرے کو ہاتھ دیا وہ بھی نہیں رکتا۔ تو اب میرے پاس یہی طریقہ رہ گیا تھا روکنے کا کہ میں نے اینٹ ماری ہے اس کے۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، کتابوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، رسولوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، نصیحتیں دیتا ہے۔ جب ہم نہیں رکتے نا، پھر اللہ ہمیں کوئی بیماری دیتا ہے، کوئی نقصان دیتا ہے، اور رکو بھائی رکو، اوپر بھی کوئی ہے، بغاوت چھوڑو۔ پھر جب بندہ تھوڑا سا جاگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر جب اللہ بیماری کو ختم کرتا ہے، بندہ پھر اسی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہم نے ان کو پکڑا انہوں نے گریہ زاری کیوں نہیں کی؟ یہ شکوہ ہے، فَلَوْلَا، کیوں نہیں کی گریہ زاری؟ ان کو تو چاہیے تھا گریہ زاری کرتے، روتے، لوٹ آتے۔ اب اللہ جگاتے تو رہے، آخری بات ذرا دیکھیے گا، جگاتے تو رہے، پیغمبروں کے ذریعے جگایا، کتابوں کے ذریعے جگایا، واعظ و نصیحت ہوتی رہی، کانوں میں اللہ کی باتیں پڑتی رہی۔ پھر اللہ نے تکلیفیں دے کے بھی جھنجھوڑا، تھوڑی تکلیف آئی، پھر ایک اور تکلیف آ گئی، پھر ایک اور تکلیف آ گئی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نصیحتیں کرتے رہے، لیکن فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے، ہم نے ہر قسم کا حربہ اختیار کیا، رحمت کی، فضل کی، عنایت کی، لیکن اس نے نصیحت پہ کان نہیں دھرے، اس نے بھلا دیا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر اس کے اوپر دنیا کے ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ لے دنیا سے نعمتیں جتنی لینا چاہتا ہے۔ اب ہم نے جھنجھوڑنا بھی چھوڑ دیا، اب ہم نے تکلیف دینا بھی چھوڑ دیا، اب ہم نے نقصان دینے بھی چھوڑ دیے، کھول دیا سب کچھ اس کے اوپر، لے یہاں دنیا سے جو کچھ لینا چاہتا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں اللہ نے باں پھاڑ لی، جو بھول جاتے ہیں اللہ کی نصیحتوں کو، اور اپنی جو ذمہ داریاں جو اللہ نے لگا رکھی ہیں کہ یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یہ تعلیم و تربیت ہے، ان کی نگرانی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ نگران ہے۔ اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا ویزا لگ جاتا ہے امریکہ کا تو یہ سمجھتا ہے اللہ نے باں پھاڑ لی ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے، اللہ کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو وہ اترانے لگتا ہے، بما اوتوا، جو کچھ اس کو مل گیا، اخذناہم بغتۃ، اب ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں اس کو، اب مہلت ختم، چھوٹے چھوٹے عذاب ختم، جھنجھوڑنا ختم، جگانا ختم،
جتنی مہلت دینی تھی، جتنا جگانا تھا، جتنی واضح و نصیحت کرنی تھی وہ کر دی۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر اتمام حجت ہوا تو ہم نے اس کو اچانک پکڑ لیا۔ اذا ہم مبلسون، اب یہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ اب مہلت تو ہے نہیں، آگے عذاب نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا ان لوگوں کا، کیا یہ بھی فضل و رحمت ہے؟ یہ بھی عنایت ہے اللہ کی؟ اگلی آیت کہتی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور آگے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ شکر ہے اس کا کہ ان جیسے گندے لوگوں سے اللہ نے دنیا کو صاف کر کے رکھ دیا ہے، یہ رحمت ہے اس کی، فضل ہے، عنایت ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو تو کھڑے کر کے گولی مار دینی چاہیے، یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں دنیا میں، تو ان کا صفایا کر دینا یہ بھی اس کی مہربانی ہے، شکر ہے، عنایت ہے، کرم ہے اس کا۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان، اس پر بھی تفصیلی باتیں ہوئی، 6-7 بیانات میں نے کیے۔ پھر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اس پر بھی غالباً اتنے ہی 7-8 بیان ہوئے، اور ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان، اس پر بھی تقریباً 6 بیانات کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر زاویے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اور بھی کئی زاویے میرے ذہن میں تھے، لیکن اب چونکہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں اب اس کو لے کے جاؤں گا ایمان بالرسل پر۔ اگلا ایمان، رسولوں پر ایمان۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ میں نے کیوں شروع کیا؟ سورہ عصر میں نے شروع کی تھی تو اس میں 4 کام اللہ نے ذکر کیے تھے کہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو، 4 کام کرنے ہوں گے۔ آمنو، ایمان لاؤ، عامل الصالحات، عمل صالح کرو، تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ 4 کام کرو گے تو نجات ملے گی۔ تو اس میں سب سے پہلا تھا ایمان۔ ایمان پر میں نے تفصیلی گفتگو شروع کی کیونکہ یہ بڑا اہم ہے۔ اگر ایمان میں بندہ کمزور ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی واپس نہیں نکلے گا۔ تو ایمان ایک تو ہے نہیں، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے ایمان باللہ بس، وحدہ لا شریک لہ، اس سے آگے ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، یہ سارے ایمانیات ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اب ایمانیات کا سلسلہ چلتے ہوئے کہاں پہنچے گا؟ ہم ایمان بالرسل پر، رسولوں پر ایمان۔ تو انشاءاللہ اگلے بیان سے رسولوں پر ایمان کے سلسلے کو شروع کریں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ آخر دعوانا